سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، فضیلت اور عظمت کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ ایک فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق صحابی ہیں، پوری امت مل کر بھی کسی ایک صحابی کی شان اور مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور دوسری فضیلت حضرت ابو بکر صدیق کی یہ ہے کہ وہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے لوگوں میں شامل ہیں، اور فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے اتنی عظمت اور مقام اور مرتبے والے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد والے جو صحابہ ہیں ان سے ان کا مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ تیسری فضیلت یہ بیان کی ہے کہ یہ صلح حدیبیہ میں شامل تھے، جس کا تذکرہ کل آپ نے سماعت فرمایا۔ ایک بات اس کے متعلق کر کے ہم بات کو آگے چلائیں گے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے صلح حدیبیہ والوں کے بارے میں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، میرے پیغمبر یہ جو صحابہ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے نا، میں رب اپنی ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں ان سب سے راضی ہو گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بدر میں جو حدیبیہ میں شریک تھے، آپ نے فرمایا کہ اس وقت روئے زمین پر جتنے بھی انسان ہیں تم ان سارے انسانوں سے بہتر ہو۔ اور آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے میرے حدیبیہ میں شامل ہونے والے صحابہ میں سے ایک صحابی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، سب جنتی ہیں۔ چوتھی فضیلت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہے کہ وہ بدری صحابی ہیں۔ سن 2 ہجری میں جنگ بدر ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کرام کو لے کے بدر میں آتے ہیں، اور ابو جہل 1000 کا لشکر لے کے بدر کے اندر آ جاتا ہے۔ ان کو پکی جگہ ملتی ہے، صحابہ کو ریتلا علاقہ ملتا ہے، وہ مزے میں ہیں، ان کے پاس پانی بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، آپ علیہ السلام دعا سے فارغ ہوئے، اللہ نے بادل بھیج کے بارش نازل فرما دی، ریت پکی ہو گئی، اور ان کی جو پکی جگہ تھی وہاں پھسلن پیدا ہو گئی، پانی سٹاک کر لیا صحابہ کرام۔ یہ پہلی مدد تھی جو علامت تھی کہ آج فتح اللہ نے آپ کو ہی عطا کرنی ہے۔ چنانچہ جنگ بدر ہوتی ہے، بہت تفصیلی اس کے اندر واقعہ ہے، میں ایک دو صرف اشارے اس کے اندر کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ بدر والے صحابہ کی فضیلت اور عظمت ظاہر ہو جائے۔ بدر کے اندر جو لڑائی ہوئی تھی نا، یہ کوئی دشمن سے لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوا تھا۔ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں ابو بکر ہیں، تو دوسری طرف ابو بکر کا سکا بیٹا عبد الرحمن کھڑا ہے، بالکل آمنے سامنے ہے۔ باقی صحابہ کا بھی یہی حال ہے، ایک طرف باپ ہے، ایک طرف بیٹا ہے، ایک طرف چچا ہے، ایک طرف بھتیجا ہے، ایک طرف ماموں ہے، ایک طرف بھانجا ہے۔ خود حضرت ابو بکر صدیق اور ان کے بیٹے کا آپس میں مقابلہ ہوا، یہ کوئی عام بات ہے؟ سکا بیٹا باپ کے مقابلے میں آ جائے، اور سکا باپ تلوار اٹھا کے اپنے بیٹے کی گردن کاٹنے کے لیے تیار ہو جائے۔ بعد میں اس کو بھی اللہ نے ایمان کی توفیق دی، تو ایک دن بیٹھا کہہ رہا تھا کہ بابا آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے، لیکن جب چہرے پہ نظر پڑی نا تو آپ میرے والد تھے، محبت سامنے آ گئی، میں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا۔ ابو بکر صدیق نے کہا بیٹا شکر ادا کر، تو میری تلوار کی زد میں نہیں آیا، اس دن آ جاتا میں نے تیری گردن کاٹ دینی تھی، اس وقت تو میرا بیٹا نہیں تھا، وہ تھے جو محمد کے لشکر میں تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ابو بکر صدیق اور ان کے بیٹے کی باقاعدہ آپس میں لڑائی ہو رہی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کتنے بڑے جرنیل صحابی ہیں، کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، ان کا والد ان کے مقابلے میں آ گیا۔ بڑی کوشش کی انہوں نے اپنے والد کو بچانے کی، لیکن اس کا والد بڑھ بڑھ کے ان پہ حملہ کرتا تھا۔ بڑا بہادر بھی ہے، جنگجو بھی ہے، لڑاکو بھی ہے، بڑھ بڑھ کے اپنے بیٹے کو مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ ابو عبیدہ نے تلوار نکال کے اپنے باپ کو مارا اور جسم کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ یہ کوئی عام بات ہے؟ اپنا سکا باپ ہے، اس کو مار ڈالا۔
صرف اور صرف اسلام کی خاطر ان صحابہ نے یہ قربانی دی ہے۔ اور صحابہ کے پاس بظاہر کچھ بھی نہیں ہے، نہتھے ہیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بہادر صحابی ہیں۔ ان کی نا تلوار ٹوٹ گئی تھی، لڑتے لڑتے نا تلوار ٹوٹ گئی۔ آپ علیہ السلام کے پاس ہے، یا رسول اللہ میری تلوار ہی ٹوٹ گئی ہے، میں کیا کروں؟ آپ علیہ السلام نے دائیں بائیں دیکھا، سامنے نا ایک چھڑی پڑی تھی کھجور کی ٹہنی کی، آپ نے وہ اٹھائی اور عکاشہ کو دی، فرمایا کہ جاؤ اس سے لڑو۔ عکاشہ کہتے ہیں میں نے حضور کے ہاتھ سے چھلی لے کے یوں جو لہرائی نا، وہ بہت لمبی چمکتی ہوئی تلوار بن گئی۔ اسی تلوار سے لڑے، کتنے کافروں کو مارا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور تک یہ تلوار ان کے پاس رہی۔ منکرین ختم نبوت جو تھے ان کے مقابلے میں اسی تلوار سے یہ لڑے تھے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کے صحابہ کرام کا حال ہے۔ ان کے پاس جب آپ علیہ السلام سفر کر کے آ رہے تھے، تین بندے ایک ایک سواری پر سوار ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام بھی 2 بندوں کے ساتھ ایک سواری پر سوار ہوتے ہیں، باری مقرر کی ہوئی ہے۔ ایک سوار ہوتا ہے، 2 پیدل چلتے ہیں، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر تھوڑی دیر کے لیے سواری کو آرام دیتے ہیں، تینوں پیدل چلتے ہیں۔ حضرت علی بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ باری میں شریک تھے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ سوار ہو جائیں، ہماری خیر ہے، ہم جوان آدمی ہیں، چل لیں گے۔ آپ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو، تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو؟ میں محمد تم سب سے زیادہ طاقتور ہوں، میں تم سب سے زیادہ طاقتور ہوں، اور میں سب سے زیادہ تم سے جنگجو ہوں، میں اپنی باری پہ پیدل چل۔ یعنی یہ حالات ہیں، مشکل ترین حالات ہیں۔ ابو جہل پورا لشکر لے کے آ گیا، لیکن پھر وہی ہوا جو اللہ نے لکھ دیا تھا۔ 313 کو 1000 کے لشکر پہ اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَاتَلَهُمْ، اے صحابہ تم نے ان کافروں کو نہیں مارا، ان کو مارنے والا تو میں تھا۔ کئی صحابہ ہیں کہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھتے تھے کسی کافر کو نہ مارنے کے لیے، ابھی ہم نے مارا نہیں ہوتا، سامنے دیکھتے وہ مرا پڑا ہوتا تھا۔ آپ علیہ السلام کو جا کے بتایا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا خاموشی سے لڑتے رہو، آسمان کے فرشتے آئے ہوئے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی عظمت ہے، ان کے ساتھ فرشتے آ کے لڑتے ہیں، ان کے ساتھ فرشتے شامل ہو کے لڑتے ہیں، ان کی معیت میں ان کی مدد اور نصرت کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام نے قربانی دی ہے دین کے لیے، اسلام کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ 313 کو 1000 کے لشکر پہ اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ 70 مارے گئے، ان میں ابو جہل بھی مارا گیا۔ 2 بچے ہیں، بخاری شریف میں واقعہ آتا ہے، مسلم شریف میں بھی ہے جی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں کھڑا تھا صف کے اندر، میری دائیں طرف بھی ایک بچہ تھا، بائیں طرف بھی ایک بچہ تھا۔ میں ذرا گھبرایا کہ ضرورت پڑتی ہے کبھی مدد مانگنے کی، یہ تو دونوں بچے کھڑے ہیں، ان سے کیا مدد مانگوں گا میں؟ فرماتے ہیں بس میں سوچ ہی رہا تھا کہ ایک طرف سے بچہ میرے کان میں آیا، کہنے لگا چچا کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا جانتا تو ہوں، پر بیٹا آپ کو کیا کام ہے؟ کہنے لگا کہ مجھے گھر پتہ چلا ہے کہ وہ ہمارے نبی کو برا بھلا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، میں نے قسم کھائی ہے اللہ کی قسم، یا تو میں آج اس کو مار کے چھوڑوں گا یا حضور کے لیے آج اپنی جان قربان کر دوں گا۔ فرماتے ہیں کہ ابھی اس کو میں نے جواب نہیں دیا تھا، ادھر سے دوسرا بولا جی کان میں آ کے، چچا کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ اس نے بھی وہی جواب دیا۔ تربیت دیکھیں ماں نے کیسی کی ہے۔ ان کی جو ماں تھی نا، اس کا نام ہے افرا، ایک نئی بات ہے آپ کو بتا دوں۔ ان کی والدہ کا نام، یہ جو بچے ہیں نا معاذ، معوذ، ان کی والدہ کا نام تھا افرا۔ اس کے 7 بیٹے تھے اور 7 جنگ بدر میں شریک ہیں، 7 کے 7 بیٹے اس کے جنگ بدر میں شریک ہیں، اور 2 تو وہ بھی عظیم بیٹے ہیں جو جنگ بدر میں شہید بھی ہوئے ہیں جی۔ 2 شہید ہو گئے اور 7 کے 7 اس میں شریک ہو رہے ہیں، اور وہ اس بات پہ خوش ہے۔ جب اس کو بتایا گیا نا کہ آج تیرے بیٹے شہید ہو گئے، خوش ہو کے کہنے لگی مجھے فخر ہے اللہ نے مجھے شہید کی ماں بنا دیا۔ یہ تربیت کی آپ علیہ السلام نے۔ تو فرماتے ہیں حضرت عبد الرحمن کہ میں نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں۔ اتنے میں نے دیکھا ابو جہل گھوڑے کے اوپر تھا، لوہے کا اس نے لباس پہنا ہوا تھا، ایسے درمیان میں گھوم رہا تھا کافروں کے جی۔
میں نے ان دونوں بچوں کو اشارہ دیا، وہ سامنے جو گھوڑے کے اوپر بندہ نظر آ رہا ہے نا، یہ وہ آدمی ہے جس کا تم پوچھ رہے تھے۔ فرماتے خدا کی قسم بس اتنا بتانا تھا، یوں جھپٹے جیسے شاہین اپنے شکار پہ جھپٹتا ہے۔ حملہ کیا انہوں نے، دونوں دوڑے اور دونوں نے جا کے، ایک نے گھوڑے پر حملہ کیا، وہ نیچے گرا، اور دوسرے نے جا کے ابو جہل کے اوپر حملہ کر دیا۔ فرماتے ہیں گھوڑے، یہ ان کے دوڑنے کی وجہ سے، بھاگنے کی وجہ سے غبار اڑا نا، مجھے پتہ نہ چلا کہ ہو کیا گیا ہے۔ غبار چھٹا، تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا ابو جہل تڑپ رہا تھا اور وہ دونوں بچے واپس آ رہے تھے، ایک کا بازو کٹ چکا تھا۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، اس نے جب دیکھا میرے باپ کو اس نے مار دیا، اس نے تلوار ماری کندھے کے اوپر، بازو کٹ گیا، تھوڑی سی جگہ جو ہے نا بچ گئی۔ پورا دن وہ بچہ اسی کٹے ہوئے بازو سے لڑتا رہا۔ جس وقت لڑتا ہے تو وہ سامنے آ جاتا ہے، اللہ اکبر، یہ بات کہتے ہوئے مجھے تو ایک عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ وہ جو لٹکا ہوا چمڑا تھا نا، اٹکا ہوا، اس نے اپنے پاؤں کے نیچے اپنا بازو دے کے، جھٹکا دے کے اس کو اپنے وجود سے جدا کر دیا کہ یہ بار بار میرے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ قربانی دی صحابہ کرام نے اسلام کے لیے۔ اگر یہ بھی سچے مومن نہیں ہیں تو پھر دنیا میں پیچھے رہا کون ہے؟ اگر یہ بھی سچے مومن نہیں تو پھر پیچھے کون رہا کہ جس کو ہم مومن بولیں گے؟ یہ کون ہوگا جس کو قرآن مومن کہتا ہے؟ اولئک هم المؤمنون حقا کون ہیں؟ اولئک هم المفلحون کون ہیں؟ اولئک هم الصادقون کون ہیں؟ اولئک هم الراشدون کون ہیں؟ اولئک حزب اللہ کون ہیں؟ کون ہیں جن کی اللہ یہ تعریفیں کر رہا ہے؟ ایسے ہی صحابہ کرام کے اوپر بک بک کرنے والے بک بک کرتے ہیں، تبرہ بازی کرتے ہیں۔ ساری کائنات کے انسان مل کر خدا کی قسم ایک صحابی کے پاؤں کے تلوے کو بھی نہیں پہنچ سکتے، اتنی بڑے مقام اور مرتبے والا ہیں صحابہ۔ چنانچہ آخر کے اندر، اصل کے اندر جو بات میں نے آپ کو سنانی تھی وہ یہ حدیث تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ بدر مکمل ہو گئی، آپ نے فرمایا ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر، اللہ نے میرے بدر والے تمام صحابہ کے دلوں میں جھانک کے دیکھا ہے۔ کیسے اللہ تو ویسے ہی دیکھتا ہے جیسے مرضی ہے دیکھ لے لیکن گہرائی سے دیکھنے کے لیے نا یہ اطلاع علی اہل بدر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اللہ نے میرے صحابہ کے دلوں میں بڑی محبت اور پیار سے جھانک کے دیکھا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اتنا ایمان، اتنا یقین، اتنا میرے نبی کے لیے قربانی، اتنا میرے لیے قربانی۔ اللہ نے فرمایا اے معلوم ما شئتم، اے بدر کے اندر شامل ہونے والو، آج کے بعد تم جو مرضی ہے کرتے رہو، قد غفرت لکم، میں نے تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ بعد میں بھی اگر تم سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی، میں اعلان ایڈوانس کرتا ہوں کہ میں نے تمہارے بعد والے گناہوں کو اب معاف کر دیا ہے۔ صرف معاف نہیں کیا، وَبَدَّلْتُ السَّيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ، کمی کوتاہی کی وجہ سے انسان ہونے کے ناطے ہوگی تم سے غلطی، میں غلطی نہیں لکھوں گا، اس پر بھی تمہیں اجر عطا کروں گا۔ یہ اہل بدر ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق صرف بدر میں شامل نہیں، اللہ کے پیغمبر کے سب سے قریب رہے ہیں۔ بدر کی آخری رات ہے، 12 رمضان المبارک تھی جب آپ اسلام مدینے سے نکلے تھے اور 17 رمضان المبارک کو یہ جنگ بدر ہوئی ہے جمعے کا دن تھا، 17 رمضان جمعے کا دن یہ جو جمعے کا دن تھا، یہ جمعے والی جو رات تھی نا، رات جمعرات، شب جمعہ، سارے صحابہ کو آپ نے فرمایا سو جاؤ، سب کو سلا دیا، 2 بندے پوری رات جاگتے رہے، ایک نبی اور ایک صدیق، صرف یہ 2 بندے، سارے صحابہ سو رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کے لیے ایک عریش بنائی گئی ہے، خیمہ لگایا گیا، حضور اس میں ہیں، اور اس کے دروازے پہ پہرے کے لیے ابو بکر کھڑا ہوا ہے۔ پوری رات اللہ کے پیغمبر روتے رہے، دعائیں مانگتے رہے۔ آپ نے کہا اللہم انتہا لکہادہ الاسابہ لن تعبد فی الارض ابدا، یا اللہ یہ میں اپنا پوری زندگی کا سرمایہ لایا ہوں، اگر یہ آج تیرے راستے میں کام آ گئے نا، یا اللہ پھر زمین پہ تیری عبادت کرنے والا بھی کوئی نہیں رہے گا، یا اللہ تو ان کی مدد کر۔ آپ روئے، گڑ گڑائے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی جو کملی مبارک تھی، آپ اتنا روئے اور اتنا گڑ گڑائے کہ آپ کی کملی مبارک نیچے گر جاتی ہے۔ ابوبکر پیٹھ کے پیچھے آتے ہیں آپ علیہ السلام کے، آ کے یوں آپ علیہ السلام کو زور سے دبوچ لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں،
یا رسول اللہ بس کیجئے، اللہ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ ابھی ابو بکر نے چھوڑا ہی تھا، آپ مسکراتے ہوئے ابو بکر کی طرف دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں ابو بکر اللہ نے میری دعا قبول فرما لی ہے، اللہ نے کہا ہے کہ میں آپ کے لیے مدد کے لیے فرشتے بھیجوں گا، ان قریب ان تمام کافروں کو شکست ہوگی، اللہ مجھے فتح عطا فرمائیں گے۔ تو ساری رات باقی سو رہے ہیں، دو بندے جاگ رہے ہیں، ایک نبی ہے، ایک اس کے ساتھ صدیق پہرے پہ ہے۔ جی اللہ کے بندو، اگر ابو بکر بھی مومن نہیں ہے، دنیا میں کس کو پھر مومن کہو گے؟ کس کو جا کے مومن کہو گے؟ تو اس لیے میں نے کل بھی کہا تھا، کل سال کا آخری دن تھا، میں نے آپ کو کہا تھا سال کا آخری دن بھی ہم ابو بکر صدیق کی تعریف کر رہے ہیں، آنے والے سال کے پہلے دن بھی انشاءاللہ ہم ابو بکر صدیق کی تعریف کریں گے۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ جب تک ہماری زندگی موجود ہے، جب تک ہماری رگوں کے اندر خون گردش کرتا رہے گا اور ہماری پلکیں جھپکتی رہیں گی، ہمارا دماغ سوچتا رہے گا، ہمارا دل دھڑکتا رہے گا، ہماری زبان میں جب تک بولنے کی سکت رہے گی، ہم رب کو گواہ بنا کے کہتے ہیں محمد کے صحابہ کی تعریف کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے، صحابہ ہمارے محسن ہیں، صحابہ کی تعریف نہیں کریں گے اور کس کی کریں گے ہم بھی؟ صحابہ کی تعریف کرنا ہمارے لیے ایسے ہی عبادت ہے جیسے ہم نے نماز پڑھی ہے، تو یہ عبادت ہے۔ تو اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 فضائل ہو گئے جی، صحابی ہیں، فتح مکہ سے پہلے کے صحابی ہیں، صلح حدیبیہ میں شریک ہوئے، بدری ہیں، اور بدر میں سے بھی سب سے زیادہ کارنامے سر انجام دینے والے ہیں، جن کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سارے بدری جنتی ہیں۔ چنانچہ اسی کے اندر ان کی کامیابی تھی، اور ہماری کامیابی ان کے نقش قدم میں چلنے میں ہے۔ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔